کی جان خدا حافظ و ناصر، اب اگلے برس ہند میں آپ آئیں گے آقا، جیتے رہے خادم تو تمہیں پائیں گے آقا، کچھ شرط غلامی کی بجا لائیں گے آقا، اے شیعوں کے مہمان خدا حافظ و ناصر، کیا تعزیہ خانوں میں برستی ہے اداسی، میں تم پہ فدا آج وہ رونق نہیں کل کی، آواز یہ ہے ہر در و دیوار سے آتی، اے دین کے سلطان خدا حافظ و ناصر، اے جان و دل احمد مختار سدھارو، اے بے کسوں کے قافلہ سالار سدھارو، خالق کی امان اے شہ ابرار سدھارو، اللہ نگہبان خدا حافظ و ناصر، ہم شکل نبی اکبر جرار سدھارو، اے حضرت عباس علم دار سدھارو، اے تشنہ دہن بانوں کے دل دار سدھارو، اے اصغر نادان خدا حافظ و ناصر، اب کاہے کو یہاں ہوگا عزاداروں کا آنا، کل صبح اجڑ جائے گا یہ تعزیہ خانہ، اب کاہے کو تشریف یہاں لائیں گی زہرا، گھر ہو گیا سنسان خدا حافظ و ناصر،
سوگوارو آہو بکا کا مقام ہے اب رخصت حسین علیہ السلام ہے مہماں تمہارا جاتا ہے جو تشنا کام ہے سر پیٹو خاک سر پیٹو خاک اڑاؤ کے ماتم تمام اب وہ صدائے آئے حسین آنا آئے گی گھر میں تمہارے فاطمہ زہرانہ گھر میں تمہارے فاطمہ زہرانہ آئے گی اے شاہ کربلا تیری خدمت نہ ہو سکی اے کشتہ جفا تیری خدمت نہ ہو سکی اے جان فاطمہ تیری خدمت نہ ہو سکی مہمان نوا تیری خدمت نہ ہو سکی جی بھر کے رو سکے نہ یہ گردش نصیب کی مجلس آخری حسین غریب اگلے برس حسین محرم میں آئیں گے باقی رہی حیات تو یہ غم منائیں گے اور فاطمہ کے لال پا آنسو بہائیں گے گھر مر گئے تو خبر میں ہم خاکڑا گھر مر گئے تو خبر میں ہم خاکڑا تیار قافلہ ہے شہ مشرقین کا لو کربلا کو جاتا ہے کنبہ حسین لو کربلا کو جاتا ہے کنبہ حسین عباس سے باوفالی اکبر نہ جائیے جھولے کو خالی چھوڑ کے اصغر نہ جائیے لے کر بارات خاص میں بے پر نہ جائیے ویرا مکان ہوتا ہے سرور نہ جائیے ویرا مکان ہوتا ہے سرور نہ جائیے آئی صدا نہ روو آزادار آئیں گے پھر اگلے سال اپنے بھرے گھر کو لائیں پھر اگلے سال اپنے بھرے گھر کو لائیں گے بے چین فاطمہ ہے نا آنسو بہاؤ تم میں جا رہا ہوں رو کے نہ مجھ کو رلاؤ تم زحمت نہ ہو تو میری زیارت کو آؤ تم تربت پہ آ کے اشکوں کی چادر چڑھا تربت پہ آ کے اشکوں کی چادر چڑھا میں ماں جو کربلا میں میرے پاس آئیں گے ان سب کی پیشوائی کو عباس ان سب کی پیشوائی کو عباس آئیں گے ہاں عاشق و حسین کے آہو بکا کرو زہرا کا ساتھ دو مدد مصطفیٰ کرو حق محبت شہ بے کا صدا کرو اب کچھ ہے حسین کا محشر بپا اب کچھ ہے حسین کا محشر بپا کرو لو اب وداع کیجیو آل رسول کو دو آخری حسین کا پرسہ بتو دو آخری حسین کا پرسہ بتو اے شاہ
کربلائے معلیٰ سلام لو، ہم بے کسوں کے والی و مولا سلام لو، آقا سلام لو، شہ والا سلام، اے فاطمہ کے چاند ہمارا سلام، اے فاطمہ کے چاند ہمارا سلام لو، رخصت یہ آخری ہے، دل افگار آئے ہیں، مولا سلام لو یا زادار، مولا سلام لو یا زادار آئے ہیں۔ مومنین، آج مجلس کے بعد نیاز کا انتظام ہے اور آپ لوگوں سے سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ مرحوم سید برتر حسین ابن سید بہتر حسین، مرحومہ سیدہ بلقیس فاطمہ بنت سید متقی نظر اور جملہ حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، سیدنا و مولانا ہادینا مقتدانا ابو القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ عظمت آل محمد میں بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ آقا امام زمان کے ظہور کی تاجیل کے لیے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ انشاءاللہ خداوند عالم ہمارے ان مجالس کو قبول کرے، اور چونکہ ایام عزا کا یہ آخری ہفتہ ہے اور اس وقت تک ہمیں اس دنیا سے نہ اٹھائے جب تک کہ ہماری مغفرت نہ کر دے اور حسین کی محبت پر مہر نہ لگا دے۔ اس خواہش کے پورا ہونے کے لیے اور مولا کی رضا کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ خداوند عالم نے ہمارے لیے جس ہدایت کا انتظام کیا ہے
اس میں قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس کے بارے میں کل آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ اس کے معجزہ ہونے کی پہلی دلیل یہ ہے کہ زمانے کے بدلنے سے قرآن کی زبان تبدیل نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ فطرت یہ ہے کہ جب زمانہ بدلتا ہے تو زبانیں بھی بدل جاتی ہیں۔ ہر زبان کا دستور ہے، 50 سال پہلے کوئی اور زبان تھی، 50 سال بعد کوئی اور زبان ہے، اور 50 سال بعد کوئی اور زبان ہوگی۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ مفسرین کی زبان تو بدلی ہے، قرآن کی زبان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اب اتنی اہم کتاب ہے، اتنا اہم میٹر ہے، تو ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ آج میں 2-4 باتوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں جو بہت عظیم ہے دین کے حوالے سے۔ ذرا مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد والا۔ یہ کس کا بچہ ہے؟ جیتے رہو بیٹا، تم سب سے زیادہ سمجھ رہے ہو آج۔ اس کی سلامتی کے لیے بہرحال سمجھ نہیں رہا، لیکن جو حرکت کر رہا ہے وہ شرارت نہیں کر رہا ہے، اس لیے کسی شریر کا بچہ نہیں ہے۔ اس کی صحت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد والا۔ خداوند عالم حبیب سے جب خطاب کرتا ہے اور جب اس سے کہتا ہے تو اس کا مطلب کوئی بہت اہم میٹر ہے، ورنہ رسول سے اس نے خطاب یوں انداز میں کبھی نہ کیا۔ اس نے کبھی محمد کو محمد کہہ کے نہیں بلایا، اس نے جب بھی بلایا تو کبھی طٰہٰ کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی نبی کہا، کبھی رسول کہا، اور جب معراج پر بلایا تب بھی محمد نہیں کہا، عبد کہا۔ اسی لیے معراج ہوتی ہی عبد کو ہے، توجہ فرما رہے ہیں، معراج عبد کو ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے نماز میں سجدے کو معراج اس لیے کہا گیا ہے کہ سجدہ عبدیت پہ دلیل ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ سجدہ عبدیت پہ دلیل ہے۔ رکوع تک رک جائیں تو عبادت نہیں ہے جب تک کہ سجدے تک نہ پہنچ جائیں، اور سجدہ انکساری کی آخری منزل ہے۔ تم اگر جتنا جھکو گے اللہ اتنا تمہیں بلند کرتا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ لیکن جہاں پر بہت امپورٹنٹ باتیں رہی ہیں وہاں پہ اللہ نے لہجے کو تبدیل کیا ہے۔ 2 مقام ایسا ہے جہاں پہ خداوند عالم لہجے کو تبدیل کرتا ہے، ایسا میں نے لہجہ نہیں دیکھا۔ ایک دین کے موقع پر فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یعنی یہاں پر لہجے میں بہت سختی نظر آ رہی ہے۔ اپنے رخ حیات کو، اپنی زندگی کو کہاں لگا دو؟ دین حنیف کی تبلیغ میں لگا دو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یا ایک لہجہ ہم نے دین کے میٹر پہ دیکھا کہ جہاں پر بدلتا ہے، اور ایک لہجہ ہم نے غدیر کے موقع پر دیکھا۔ جو رسول کو مزمل کہتا ہے، مدثر کہتا ہے، طٰہٰ کہتا ہے، یاسین کہتا ہے، موسیٰ کو موسیٰ کہہ کے پکار رہا ہے، عیسیٰ کو عیسیٰ کہہ کے پکار رہا ہے، یحییٰ کو یحییٰ کہہ کے پکار رہا ہے، یوسف کو یوسف کہہ کے پکار رہا ہے، محمد کو محمد کہہ کے نہیں پکارتا۔ اگر تعارف بھی کراتا ہے تو رحمت للعالمین کا ٹائٹل دیتا ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول، محمد رسول کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن لہجہ بدلنے کی وجہ کیا تھی؟ لہجہ کیوں تبدیل کیا؟ جیسے غدیر کے موقع پر پہنچے، یہ آیت 4 بار آئی ہے، ایک واحد آیت قرآن مجید کی جو ریپیٹ ہوئی ہے۔ سورہ 2 ایسی قرآن مجید میں ایک سورہ اور ایک آیت ہے جو ریپیٹ ہوئی ہے، بار بار اللہ نے بھیجا ہے۔ ایک سورہ حمد ہے جسے سب مثانی کہتے ہیں، جو 7 بار مسلسل نازل ہوا ہے، اور ایک آیے بلغ ہے جسے بار بار جبریل لے کر آئے ہیں۔ پہلے آئے کا یا ایھا رسول بلغ، توجہ فرمائیں، اے رسول تبلیغ کر دو۔ یہاں پر کوئی رعایت نہیں دکھتی ہے، لہجے میں بہت تلخی بھی ہے، ایسے اللہ نے کبھی رسول سے بات نہیں کی ہے۔ توجہ فرمائیں، رسول سے بات کی ہے تو خطاب نہیں کیا، کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، بھیج رسول پہ رہا ہے، خطاب ایمان والوں کو کر رہا ہے۔ میں قرآن کی ذرا ٹیکنیکل چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ بھیج رسول پہ رہا ہے، رسول پر آئے تھے، یا ایھا الذین آمنوا، خطاب ایمان والوں سے کر رہا ہے۔ کیوں؟ وہ ڈائریکٹ رسول سے اس لہجے میں بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے اس نے ایمان والوں کو ڈائریکٹ کانٹیکٹ کیا ہے رسول کے حوالے سے۔ ایمان والوں تقوی اختیار کرو، ایمان والوں زکوٰۃ دو، ایمان والوں نماز قائم کرو۔
جب رسول سے ڈائریکٹ خطاب کرتا ہے تو کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی طٰہٰ کہتا ہے، لیکن یہاں پہ لہجے کو بدل رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول تبلیغ کر دو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، تبلیغ کا لفظ پورے قرآن میں ایک ہی بار آیا ہے، نماز کو اس نے تبلیغ سے نہیں جوڑا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، نماز کو اس نے تبلیغ سے نہیں جوڑا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان لانے والو نماز قائم کرو، نماز کی تبلیغ نہیں ہے۔ میں توجہ فرمائے، اس سے مراد نماز کی توہین نہیں ہے، نماز کی تبلیغ نہیں ہے۔ نہیں کہتا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، یہی کہہ رہا ہے نا، روزے کی تبلیغ کا حکم نہیں دے رہا ہے۔ آپ احساس کریں، نماز کی تبلیغ کا حکم نہیں دے رہا ہے۔ کہیں کوئی آیت میں چیلنج کرتا ہوں، دکھا دیں کہ اللہ نے کہا ہو کہ اے رسول نماز کی تبلیغ کرو۔ اس کا مطلب قیام اور تبلیغ میں کیا فرق ہے؟ تبلیغ کسے کہتے ہیں؟ نہیں، میں سمجھاؤں گا، آپ کنفیوز نہ ہو، تبلیغ کا میں مخالف نہیں ہوں نماز کی، لیکن اللہ نے نماز کی تبلیغ کا حکم نہیں دیا ہے۔ اے مومنین نماز قائم کرو، رسول سے بھی ڈائریکٹ نہیں کہتا ہے کہ نماز قائم کرو، رسول سے بھی ڈائریکٹ نہیں کہتا اے ایمان لانے والو نماز قائم کرو۔ قیام اور تبلیغ میں کیا فرق ہے؟ قیام ایک بار ہو گیا، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ میں کہاں پہنچا گیا آپ کو؟ مجلس کا قیام کرو، مجلس کا فرشتہ بچھ گئی، قیام ہو گیا۔ جب ایک بار آپ نے کام کر لیا، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ تبلیغ کے معنی کیا ہے؟ بار بار کہو، بار بار کہو، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ علماء جو کہتے ہیں کہ نماز کی تبلیغ کرو، روزے کی تبلیغ کرو، مطلب کیا ہے؟ بار بار کہو تاکہ شیطان سے بچ جائے۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ شیطان سے بچانے کے لیے بار بار کسی چیز کو بار بار کہنے کا نام تبلیغ ہے۔ اللہ کہتا رسول سے تبلیغ کرو، تبلیغ کرو۔ یہی تو وجہ ہے کہ 1.5 گھنٹے میں بار بار علی کا تذکرہ کر رہے تھے تاکہ تبلیغ کا مفہوم پورا ہو جائے۔ باواز بلند صلوات پڑھیں محمد والہ۔ یا ایھا رسول بلغ، اے رسول تبلیغ کرو۔ چوراہے پر پہنچے غدیر کے، آیت آئی، جبریل چلے گئے، رسول کھڑے رہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ رسول ڈر گئے تھے؟ نعوذ باللہ، رسول اتنے کمزور تھے کہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے؟ یہ مصلحت ہے۔ رکے کیوں تھے؟ تاکہ اگر رسول خود کہتے کہ بھائی دیکھو ہم ولایت کا اعلان کر رہے ہیں، اللہ ناراض ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، تو کہتے بھائی کا میٹر ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ آپ مجلس کو مجلس کی طرح، بھائی کا میٹر ہمیں ڈرا رہے ہیں، یہی کہتے نا۔ رسول رکے کیوں؟ تاکہ اللہ کا ارادہ واضح ہو جائے۔ اگر پہلی منزل پر کہنے پر رسول تبلیغ کر دیتے تو منشا ظاہر نہیں ہوتا کہ اللہ کتنا ولایت پہ زور دے رہا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، کتنا ولایت پہ، یا ایھا رسول بلغ، اتنا اگر رسول سے اللہ کہہ کے خاموش ہوتا تو کیا رسول کی اتنی جرت تھی کہ اللہ کی بات کو نہ مانتے؟ اس کا مطلب رکنا بھی اللہ کی رضا کے مطابق تھا۔ اسے ہم اور آپ کنفیوز کرتے ہیں کہ نہیں رسول نہیں، رکنا بھی، یہ کہنے کے بعد خاموش رہنا اور علی کی ولایت کا اعلان نہ کرنا، یہ بھی مصلحت خدا سے خالی نہیں تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اس کا ہر عمل خدا کی رضا پر ہے۔ یہ رکنا، رک گئے، پھر آئی آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پھر ریپیٹ ہو رہی آیت، اے رسول تبلیغ کر دو جو ہم تم پر نازل کر چکے ہیں۔ یہاں بھی کنفرم نہیں کرتا، ہم تم کو دے چکے ہیں۔ کہاں دیا تھا؟ کیا دیا تھا؟ جبریل سے پوچھتے ہیں، جبریل تمہیں معلوم ہے؟ کہتا یہ نہیں معلوم ہے کہ کیا دیا تھا اور کہاں دیا تھا۔ تو یہ پتہ لگائیے کہ کون سی ایسی بات ہوئی جہاں پہ جبریل شامل نہیں ہے، کون سی ایسی بات ہوئی جہاں پہ جبریل شامل نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، کوئی ایسی گفتگو تو ہے کہ جس میں جبریل شامل نہیں ہے۔ وہ ایک ہی منزل ہے جہاں جبریل کو روکا، آگے بڑھوں گا تو پر جل جائے گا۔ ما انزل ہے، یعنی اللہ کوئی نئی بات نہیں بتا رہا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دو، تبلیغ کر دو، ما انزل الیک من ربک، جو تم پر نازل کیا جا چکا ہے۔
میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، نازل کیا جا چکا، نازل کر نہیں رہا ہے، نازل کیا جا چکا ہے. کہاں نازل کیا؟ جبریل کو بھی پتا نہیں ہے. اور ایسی جگہ پر جب اللہ اس معراج کی بات کرتا ہے قرآن میں تو کہ اوہا ما اوہا، جو کہنا تھا کہہ دیا. وہاں پر بھی نہیں کہتا کہ کیا کہا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، وہاں پر بھی اوہا ما اوہا، جو میں نے اپنے بندے کو وحی کرنی تھی معراج پر میں نے کر دیا. وہاں پر بھی بتاتا نہیں کہ کیا کیا. پھر بھی رسول خاموش ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کہہ کے پھر جبریل چلے گئے. پھر بھی رسول آگے نہیں بڑھے، پھر بھی نہیں بڑھے. اللہ اکبر. پھر آئی آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اب لہجے کو بدلتا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا پھر بھی بلغ. اگر نہیں پہنچایا، نہیں تبلیغ کیا تو کیا کہہ رہا؟ اپنی رسالت نہیں، میری رسالت کو نہیں پہنچایا. جائیے قرآن کو پڑھ لیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ. اگر تم نے یہ نہ کیا فما بلغت رسالتک نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ تیری اپنی رسالت کو نہیں، میری رسالت کو نہیں پہنچایا. میں کیا کہہ گیا آپ سے، قرآن کہتا ہے میری رسالت کو. اللہ کہتا ہے تو نے اگر یہ نہ پہنچایا تو تو نے اپنی رسالت تو پہنچائی ہے، میری رسالت کو نہیں پہنچایا. آئے ہوئے، میری رسالت کو نہیں پہنچایا. اللہ کلیئر کر رہا ہے علی کی ولایت میری رسالت ہے. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد والا. فما بلغت رسالتہ. دیکھیے خطاب ہو رہا ہے، رسول سے خطاب کر رہا ہے، مطلب ماضی کی بات نہیں کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ادھر نہیں کر رہا، کہہ رہا فما بلغت رسالتک کہتا تو اس کا مطلب ہے کہ تو نے اپنی رسالت کو نہیں پہنچایا. رسالتہ، اللہ کی رسالت کو نہیں پہنچایا. یہ مسلمان رسول کو ماننے والا سمجھتا کیوں نہیں ہے؟ کلیئرفیکیشن نہیں کیا تھا. یہ نہیں کہا تھا کہ نماز پہنچا دو، روزہ پہنچا دو، ولی پہنچا دو. جو نازل کیا ہے وہ پہنچا دو. رسول کے اعلان سے دو راز کھلے گا، نازل کیا کیا ہے اور بلا کے دیا کیا ہے. مسلمان سمجھتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ نے پاک منزہ ہے وہ جس نے اپنے عبد کو سیر کرنے کے لیے بلایا. کمال ہے. آپ کے سامنے پورا ٹورنٹو بناؤ، ہم کہیں آئیے سیر کرائیں، کہیں گے واہ مولانا کیا کروائیے گا سیر؟ سیر کیا کروائیے گا؟ کیا چیز؟ یہ گلی، ارے جس نے بنایا اسے بھی جانتا ہوں. یہ شاپنگ مال کتنا انویسٹمنٹ ہے یہ بھی جانتا ہوں، اور آپ کے وجود سے پہلے جانتا ہوں. اللہ محمد کے صدقے میں کائنات بناتا، پھر سیر کیا کرا رہا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں. اچھا سیر کرایا تھا تو جب بات معراج کی بتا رہا تھا تو کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے محمد کو یہ دکھایا، ہم نے محمد کو دکھایا. کیا کہا؟ کیا کہا ہے؟ ہم نے جو محمد پہ کہنا تھا وہ کہہ دیا. میں کیا کہہ رہا ہوں، کہنا تھا کہہ دیا. آج تک یہ میں جو پڑھ رہا ہوں 114 کتابوں کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں. جب رسول واپس آئے، دنیا علی کو ماننے کی کوشش کیوں نہیں کرتی ہے؟ واپس آئے تو صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کو کیا ملا ہے. انہیں سب کو پتا تھا کہ رسول بتانے والے نہیں ہیں. راز کھولنا ہے تو شروع کیا، کہا یہ بتائیے اللہ نے بات کیسے کی؟ موسیٰ سے تو بات کرتا تھا پیڑ سے، آپ سے کیسے بات کی؟ کیسے تکلم کیا اللہ نے؟ تو رسول نے کیا کہا تھا؟ فَيَتَكَلَّمَ فِي اللُّغَةِ عَلِيٍّ. ہم لہجے کا استعمال کرتے ہیں. اس نے یہ نہیں کہا رسول نے کہ علی کے لہجے میں بات کی. وَيَتَكَلَّمَ فِي اللُّغَةِ عَلِيٍّ، علی کی زبان میں بات کی. اگر آپ پہنچ جاتے تو میرا آپ کو سلام ہوتا. لہجے اور زبان میں کیا فرق ہے؟ یہاں کوئی نوحہ خان آئے اور ندیم سرور کے لہجے میں نوحہ پڑھے تو جس کے لہجے میں پڑھ رہا ہے اس کے وجود کی شرط نہیں ہے. میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ لیکن آپ کہیں گے میں نے ندیم سرور کا نوحہ ان کی زبان سے سنا ہے.
آئے ہائے، یعنی زبان کا لفظ آتا ہے تو جس کی زبان میں بولا جا رہا اس کا وجود ضروری ہے. رسول نے کیا کہا؟ اللہ نے علی کی زبان میں گفتگو کی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا تو میری رسالت کو نہیں پہنچایا. اللہ اکبر. پروردگار تھوڑا سا چھوڑ دے. پتھر کھا کے آ رہا ہے، جنگیں کر کے آ رہا ہے، زخمی ہوا ہے، مکہ چھوڑا ہے، اپنا وطن چھوڑا، اپنی ساری زوجہ کی دولت لگا دی، اپنا خاندان لگا دیا، اور یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. کیا وجہ تھی؟ اللہ ولایت کی اہمیت کو بتا رہا ہے. جب رسول کی نماز اور روزے کی تبلیغ علی کی ولایت کے بغیر نہ بچ جائے تو مولوی علی کے بغیر جنت کا تصور کیسے کر رہا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. لہجہ وہاں بھی چینج کرتا ہے. مجھے چونکہ لہجے بتاتا ہوں، یہاں پہ کہتا فاقم وجہک للدین حنیفہ. اے رسول اپنے رخ حیات کو لگا دو. کون رسول؟ میں نے کل بتایا تھا کہ جب اسے جھرجھری اٹھی، وضو کرنے گئے اور ٹھنڈا پانی ہوا تو ٹھنڈک لگی. یہ تھوڑی سی جھرجھری بھی اللہ کو پسند نہ آئی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے طٰہٰ ہم نے تم پہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑو. ذرا سا نماز پڑھتے پڑھتے پاؤں میں ورم آ گیا، یہ ورم خدا کو گوارا نہ ہوا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے میرے حبیب رات میں تھوڑا کم نماز پڑھا کرو. روک رہا ہے اور یہاں کہہ رہا ہے پوری زندگی کو لگا دو. پتھر کھاؤ لیکن لگا دو. آج میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی سنجیدگی کی طرف آپ آ جائیں. ایک خطبہ ہے، خطبہ توحید مولا کائنات. اسی دین کے اوپر چند باتیں کر لوں، اگر اجازت ہے تو. ایسی صلوات پڑھیں کہ میں محسوس کروں مجھے بات کرنی. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد والا. تھوڑے آج کے حالات پر گفتگو ہے. میں کبھی کبھی ایسی بھی گفتگو ہونی چاہیے. میں نے آپ کو فضائل کے گوشے تو سنا لیے، اب ہماری مرضی کی سن لیجئے. آج کل بہت زیادہ جو یہ جوان ہیں ان کو پرابلم اس بات کی ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ یار اسلام نے پردہ کیوں رکھا، اسلام نے یہ حرام کیوں کیا، اسلام نے یہ واجب کیوں کیا. شراب پینے سے کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ٹن ہو جاتے ہیں اور جو ٹینشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یہی ہے نا. شراب پینے والے سے پوچھے شراب کیوں پیتے ہو، اتنے مہنگے پیسے کیوں برباد کرتے ہو، کیا کہے گا؟ ٹینشن دور ہو جاتی. یہ وہ کہہ سکتا ہے جس کا اسلام سے رابطہ نہیں ہے، اس کو حق ہے کہنے کا. اگر ہم اللہ کے ماننے والے ہیں تو مولا کہتے ہیں اگر کسی حرام کے کرنے سے تمہیں سکون مل رہا ہے تو تم سے زیادہ تو خدا تمہارے سکون کا خیال رکھتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. اس نے کہا وَأَنزَلَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سکینہ، ہم مومنین پر سکون نازل کرتے ہیں. اس کا مطلب سکون یہاں سے ملنے والا نہیں ہے، سکون نازل ہوتا ہے. میں کیا مومنین پہ سکون نازل ہوتا ہے. سکون حرام کرنے سے نہیں ملتا. میوزک سننے سے مزہ تو بہت آتا ہے، روکا کیوں ہے. فلاں کام کرنے سے لطف بہت آتا ہے، آدمی اپنی زندگی کو انجوائے کرتا ہے، واپس نہیں آتی زندگی. یہ کانسیپٹ بہت تیزی سے آیا، لہٰذا ہم پردے سے بھی دور ہو گئے، ہم بہت چیزوں سے بھی دور ہو گئے اور جو چیزیں حرام ہیں ان کی طرف بھی بھاگے ہیں. اس پر ایک خطبہ ہے. اب توجہ فرمائیں. خدا اگر تمہیں پریشان کرنا چاہتا اور تمہیں مصیبتوں میں رکھتا تو تمہیں پھر ہنسنے کا موقع نہ دیتا. تم یہ سمجھتے ہو کہ خدا تمہارا دشمن ہے؟ تو ہرگز نہیں. خدا ہے کیا؟ اللہ اکبر. خدا ایسا ہے. لوگ کہتے ہیں جی روزہ کیوں رکھتا ہے، یہ کوئی بات ہوئی؟ کہتا ہے جی بھوکے رہو. بہت سے لوگ ہیں، آپ لوگ نہیں ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں جو مولوی سے بحث کرتے ہیں. عادت ہے نا بحث کرنے کی، بلا وجہ کی بحث. روزہ کیوں واجب کیا؟ ہم نے تھوڑی واجب کیا، ہم سے پوچھتے ہو. جس نے واجب کیا ہے اس نے جب نہیں بتایا تو تم کون ہوتے پوچھنے والے؟ غلامی ہے تو غلام بنو.
اگر سارے نہیں، اس کا ریزن معلوم ہونا چاہیے. آج کا دور ایسا ہے، سارے ریزن بتا دیں تو تم مولا نہ ہو جاؤ. غلام کا مطلب ہے، آپ غلامی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے نوکر رکھا، یہاں تو خیر وہ بھی سسٹم نہیں، وکیل ہیں، وکیل صاحب نے نوکر رکھا، پیون ہے اس کا، انہوں نے فائل کیا، فائل اٹھا کے گاڑی میں ڈال دو. آپ کا کام کیا ہے؟ فائل اٹھایا گاڑی میں رکھ دیا. اب آپ کھول کے دیکھیے وکیل صاحب نے لکھا کیا، کس کا مقدمہ ہے؟ کہے گا یہ غلام جو ہے باغی ہو گیا، نوکر، اس کو باہر کرو، یہ ہمارے راز جاننا چاہتا ہے. جب آپ کو یہ بتا دیا غدیر کے موقع پر کہ دو ہی مولا ہیں، یا رسول مولا ہے یا علی مولا ہے، تو اب آپ ہو گئے غلام. اللہ اکبر. غلام کا مطلب ہے کہ مولا بتا دے تو ٹھیک ہے، نہیں بتائے تو ہمیں سوال کرنے کا حق نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. آپ انکم ٹیکس بھرتے ہیں اس گورنمنٹ کو، پوچھتے ہیں جا کے ہر پر سے کہ سر آپ نے 40% کیوں رکھا ہے؟ ہمت ہے جا کے پوچھئے. کیوں نہیں پوچھتے؟ اس لیے کہ ملک کے سربراہ ہیں، ملک کی مصلحت ہے، انہوں نے قانون بنا دیا، ہم ملک کے سٹیزن ہیں، ہم اس کو کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی حکومت میں تو آپ اعتراض نہیں کرتے، اور جس نے ساری کائنات کا ایک نظام بنایا ہے، اور وہ بھی کس سے پوچھتے ہیں؟ مولوی سے پوچھتے ہیں. وہ بیچارہ نہ معصوم ہے، نہ امام ہے، نہ نبی ہے. تو ہر سوال کا جواب مل جائے یہ ضروری نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اے رسول، یہ بار بار سوال کرتے ہیں، بھگا دو، یہ بدتینت ہیں. بار بار سوال کرنے پر مذمت کی ہے قرآن نے. سوال وہی کرو جو فائدے والا ہو. سوال کا جواب نہیں مل سکتا ہر کوئی، یا تو مولا علی سوال کا جواب دے دیں، یا جب غیبت سے آ جائیں گے تو سوال کر لیجئے گا. توجہ فرما رہے ہیں. لیکن جہاں تک علتیں بتائی گئی اس میں علت یہ ہے، روزہ کیوں رکھا گیا بھائی؟ یہ کوئی بات ہوئی بھوکے رہو پیاسے رہو؟ مولا نے کہا اگر خدا کو تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھ کے تڑپنا دیکھنا پسند ہوتا ظالم بادشاہ کی طرح، تو بھوک کو پیدا کرتا، غذا کو پیدا نہیں کرتا. میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ بھوک کو پیدا کرتا، غذا کو پیدا نہیں کرتا. لیکن اس خدا کو پہچانو، وہ کتنا کریم ہے کہ انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ان کی غذا کا انتظام پہلے کرتا ہے. بھائی اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے تو میں مجلس پڑھوں گا، میرا ایک مزاج ہے. میں پہچاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے میں آتا ہوں، آپ کا خادم ہوں، آپ میرے ساتھ تو رہیں. اگر اگنور کریں گے میری بات کو تو پھر یہ تو مجلس نہیں ہوئی. متوجہ ہو میری طرف. بہت اہم بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اگر خداوند عالم کو بھوکا رکھ کے تڑپنا دیکھنا کسی ظالم بادشاہ کی طرح پسند ہوتا تو بھوکا رکھتا اور غذا کو پیدا نہیں کرتا. پیدا کرتا تو فراہم کرنے کے لیے اتنی قیمت چکانی پڑتی کہ آپ فراہم نہیں کر سکتے تھے. لیکن وہ خدا کتنا کریم ہے کہ تمہارے وجود میں آنے سے پہلے تمہاری غذا کا انتظام کرتا ہے. شیر مادر کا انتظام پہلے کرتا ہے، بچے کو دنیا میں بعد میں لے آتا ہے. جب تم کچھ نہیں تھے تب تو تمہیں غذا دے رہا ہے، جب تم سب کچھ ہو گئے ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. نہ تمہارا ہاتھ کام کرتا تھا، نہ تمہارے پاؤں کام کرتے تھے، نہ تم بول سکتے تھے، نہ اپنی غذا اپنے ہاتھ سے اٹھا کے کھا سکتے تھے. کچھ نہیں تھے تب تو تمہاری غذا کا انتظام کرتا ہے. جب تم طاقتور ہو گئے، سب کچھ ہو گئے، تو کیوں واجب کیا اس نے؟ یہ حرام کیوں کیا؟ مولا کہتے ہیں قانون. اس نے کیا کہا ہے؟ فاقم وجہک للدین حنیفہ. دین دال یہ نون کا نام نہیں ہے. ہماری جو ہے نا اٹک بس نماز روزے پر جا کے پھنس جاتی. بس دو ہی چیز دین ہے، نماز روزہ. بس گٹا پڑ گیا بہت دیندار ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ دین ہے. اللہ کو اگر کثرت سے نماز پڑھانی ہوتی تو مسجد ہی میں مسلمانوں کو رکھتا. جبریل سے کہتے ہیں کھانا پہنچاؤ، یہ پڑھتے رہے نماز. آسان بھی ہو جاتا. اس سے اچھا جواب کیا تھا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اس سے اچھا جواب کیا ہوتا ہے نا؟ کہتا جی صبح ہو گئی، چلو جواب پہ سب چلو مسجد میں رہو، امام باڑے میں بیٹھے رہو. جبریل کھانا دیتے آتے، بریانی آتی، خورو کیا کہو گے؟ لو نماز پڑھتے رہو. اگر صرف کثرت سے نماز روزہ ہی پہ زور تھا تو توجہ فرما رہے ہیں. ہمیں اس سے نکل کے اور چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے. دین نماز روزہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس نے واجب کیا ہے. اگر اسے نماز مولا کہتے ہیں کثرت سے پڑھانا ہوتی تو صبح کی 2 رکعت نہیں رکھتا، 200 رکعت رکھتا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ 200 رکعت رکھتا کہ 200 رکعت پڑھو. نہیں پتا ہے کہ اور بھی دین ہے کچھ، اور بھی دین ہے کچھ.
جلدی سے صبح کی نماز پڑھو، جاب کی تیاری کرو، باہر نکل جاؤ. دین صرف نماز نہیں ہے، انسانیت کی خدمت کا نام دین ہے. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. لوگ کہتے ہیں جی نماز اس سے پڑھو کہ ایکسرسائز ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا. یہ آپ کے خیالات ہیں، آپ کی ایکسرسائز کی اسے فکر نہیں ہے. کیوں؟ اگر ایکسرسائز کی فکر ہوتی تو کیوں کہتا کہ کھڑے نہیں ہو پاتے تو بیٹھ جاؤ. میں کیا کر رہا ہوں؟ بیٹھ جاؤ. بیٹھ نہیں پاتے ہو تو لیٹ جاؤ. لیٹ نہیں پاتے تو کروٹ ہو جاؤ. کروٹ نہیں ہو پاتے تو اشارے کر لو، کسی طرح سے ایڈجسٹ کر لو. میں ایک جملہ کہتا ہوں، دیکھیں کون کتنا اس میٹر میں انٹرسٹڈ ہے. مولا کا جملہ سنیے: خدا تم سے ایکسرسائز کروا کے اپنی بادشاہت نہیں منوانا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ تمہارا ذہن فرما بردار ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تمہیں احساس ہو جائے کہ خدا نے واجب کیا ہے، ادا کر لو. اسی لیے اس نے کہا ہے کہ نماز چھوڑنے والے کو معاف کر دوں گا، لیکن نماز کا انکار کرنے والے کو معاف نہیں کروں گا. نماز چھوڑتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اطاعت کا تصور ہے، انکار کرنا بغاوت کا تصور ہے. باغیوں کو معاف نہیں کیا جاتا. وہ تمہیں اپنے سامنے جھکا کر اپنی بادشاہت کو منوانا نہیں چاہتا. تم سجدہ کرو گے تو اس کی بادشاہت میں کوئی قوی نہیں ہو سکتی، اس کی قدرت بڑھنی. تم سجدہ نہیں کرو گے تو اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی. وہ تمہارے پیدا کرنے سے پہلے بھی قادر تھا اور تمہیں مار کر بھی وہ قادر ہے. کیوں پڑھوا رہا ہے؟ اسی لیے بیوی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے فدق کے موقع پر فدق کے مطالبے کے لیے گئی تھی، لیکن ایک قسمت کی جو ذمہ داری ہے وہ شہزادی نے ادا بھی کی ہے. کیا کہا تھا؟ وہ جملہ سن لیجئے. کہا تھا تم نمازیں پڑھتے ہو اور بڑے شوق سے پڑھتے ہو اور یہ سمجھ کے پڑھتے ہو کہ نماز واجب ہے. جملہ سنیے گا، اللہ اکبر. یہ سمجھ کے بھی پڑھتے ہو کہ نماز واجب ہے، لیکن تمہیں یہ نہیں پتا کہ نماز کیوں واجب ہے. میں کہہ گیا بات اپنی. اگر آپ کے سامنے وہ واقعہ ہوتا، مولوی ڈر کے مارے واقعہ نہ چھوڑے ہوتے، تبرہ پڑھتے ہوتے تو واقعہ آپ کے ذہن میں ہوتا. شہزادی کہاں کھڑی ہیں؟ خلیفۃ المسلمین کے دربار میں. اشارہ کر رہے ہیں کہ تم نماز پڑھنا جانتے ہو واجب ہے. اگر خلیفہ ہوتے تو سبب بھی معلوم ہوتا کیوں واجب ہے. میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ خلیفہ ہوتے تو سمجھ بھی آتی کیوں واجب ہے. شہزادی نے خلافت پہ وار کیا ہے. تم نماز پڑھتے ہو اور یہ سمجھ کے پڑھتے ہو کہ واجب، اور خوب پڑھتے ہو، لیکن یہ نہیں پتا کہ نماز کیوں واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز تیرے گھر میں نہیں، میرے گھر میں آئی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. نماز کیوں واجب ہے؟ شریعت میں بتا رہے ہیں شہزادی. خطبہ فدق میں لکھا: ان اللہ افترض الصلاۃ علیکم تنزیہا عن الکبر. اللہ نے تم پر نماز کو اس لیے واجب کیا کہ تم میں غرور نہ پیدا ہو جائے. لأن الکبر مفتاح الشر، اس سے کہ غرور شر کی چابی ہے. آپ نے ایسے جملہ جیسے میں اپنی بات کہہ رہا ہوں. ذرا شہزادی اور اہل بیت کی باتوں کو اہمیت دیا کیجئے. کیا کہا ہے؟ ان اللہ افترض الصلاۃ علیکم تنزیہا عن الکبر. اللہ نے تم پر نماز اس لیے واجب کیا کہ تم میں غرور نہ پیدا ہو. لأن الکبر مفتاح الشر، اس سے کہ شرارت کی جڑ کبر ہے. توجہ فرمائے. مطلب کیا ہے؟ اگر اکڑ کے چل رہے ہو تو جھک جاؤ رکوع تک. اگر یہاں بھی اکڑ دور نہ ہو تو زمین پر آ جاؤ، تاکہ تمہیں معلوم ہے تمہاری اوقات ہی خاک ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اگر نماز پڑھنے سے ایگو ختم ہو رہا ہے، اگر نماز پڑھنے سے یہ جو مین پرابلم ہے نا، ایگو، میں ہے کچھ نہیں، میں کائے کی میں
اول نطفہ آخر جیفا. یہ انسان میں کس بات کی کر رہا؟ پیدا ہونے سے پہلے بھی نجیس ہے، مرنے کے بعد بھی نجیس ہے. دو نجاستوں کے درمیان تمہاری زندگی ہے. مولا نے فرمایا اول جیفا، اول نطفہ، ابتدا نطفہ ہے، آخر جیفا، آخر مردار ہے. دو نجاستوں کے درمیان میں ایگو کیا ہے؟ یہ کبر کس بات کا ہے؟ نماز پڑھو تاکہ جھکنے کا سلیقہ معلوم ہو. اطاعت منظور ہے، اطاعت. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بات کہیں کی کہیں نکل گئی. تو اللہ نے، مولا فرماتے ہیں کہ اس نے خود کہا حنیف دین ہے، فطرت کے مطابق ہے. ایک جملے سے خدا کی قسم نیندیں اڑ جاتی ہیں کبھی کبھی. خطاب کر رہے تھے اپنے ساتھیوں سے مولا، کہتے ہیں اللہ نے تم پر جو چیز واجب کی ہے، مستحب تو تھوڑے سخت ہیں، جو چیز واجب کی ہے اتنا آسان بنایا ہے کہ تمہیں اللہ کے سامنے کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا کہ میں نے نہیں کیا. تمہاری فطرت کے مطابق بنایا. فطرت اللہ التی فطر الناس، اللہ کی فطرت ہے جس فطرت اس نے انسان کو خلق کیا ہے، اور رسول اس دین کو پہنچاؤ جو فطرت کے مطابق ہے. فطرت کے خلاف کیا ہوتا؟ کہتا جی کھڑے ہو جاؤ، ایک پیر اٹھا کے نماز پڑھو، سورہ حمد کے بعد سورہ بقرہ پڑھو. جب نماز پڑھ لو گے تو تمہاری حلق کھولیں گے کھانے کے لیے. یہ نماز تمہارے لیے پاسورڈ ہے. نہیں آپ تھوڑا سا انجوائے کریں تو میں لطف لیں تو میں آگے بات کو بڑھاؤں. بڑی عجیب فلسفی بحث ہے یہ. اگر تم کھانا کھانا چاہتے ہو، بہترین بی بی نے بریانی بنا کے رکھی ہے اور اس کے ساتھ رائتا بھی رکھا ہے، اور آپ بھوکے آئے ہیں، آرڈر کیا ہے؟ ایک پیر اٹھا کے سورہ حمد پڑھو، سورہ بقرہ پڑھو اور نماز پوری کرو. جب تم تشہد و سلام پڑھ لو گے، سلام پڑھتے ہی تمہارے حلق کو کھول دیں گے. میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ آپ کچھ کر سکتے تھے؟ آپ کے اختیار میں تھا، لیکن اللہ نے ایسا کیا نہیں کیا. آکسیجن لیتے نا، آکسیجن سب سے چیز ہے. 1 منٹ میں 69 بار ہارٹ بیٹ ہے، یعنی 69 بار آپ آکسیجن لیتے ہیں اور پھینکتے ہیں. اللہ کہتا ہے ہر بار اللہ اکبر کہو، جہاں روکا آکسیجن روک دیں گے. حشر کیا ہوتا؟ کوئی بات ہی نہیں کر پاتے، آپ زبان پہ چھالے پڑ جاتے. اتنا بہترین دین تمہیں دیا. اس نے کیا کہا؟ سورہ حمد پڑھو، اس کے بعد سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر پڑھ لو. اس سے چھوٹا سورہ ہی نہیں ہے. اچھا یہ پڑھ لیا، واجب کر لو، مستحب چھوڑ دو، اذان چھوڑ دو، اقامت چھوڑ دو، جلدی جلدی واجب کر لو. نیند آ رہی ہے صبح میں، واجب کر لو. مستحبات چھوڑ دو، واجب کر لو، ہم تم پہ گناہ نہیں رکھیں گے. اور جب کر لو گے تو ہم تمہیں ثواب بھی دیں گے. دنیا کے قانون بنانے والے حاکموں میں اور خدا میں فرق یہ ہے کہ دنیا والے تم قانون پہ چلو گے تو چلنے کی واہوائی تو کریں گے، بینیفٹ نہیں دیں گے. میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ ریل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں، پوچھ لیجئے کہ اگر آپ نے کسی کا مارگیج کرایا 20 سال کا، وہ 18 سال تک بالکل پیمنٹ کرتا رہا تو بینک نے کہا بیٹے 18 سال کر دیا، چلو 2 سال معاف کر دیتے. نہیں، کرتے رہو. اور جہاں آپ نے 4 قسط روک دی، 18 سال کی محنت خراب کر دی، جی ہم آپ کا کریڈٹ خراب کر دیں گے. دنیا کا حکمراں ہے. وہاں کیا کہتا ہے؟ ہم نے تمہیں نعمتیں دی، زندگی دی، سانس دیا، وجود دیا، عزت دیا، 2 رکعت نماز پڑھ لو، پڑھنے پر بھی تمہیں ثواب دیں گے. میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ اگر اللہ پڑھنے پر ثواب نہ رکھتا تو ہمارا حق نہیں تھا ثواب مانگنے کا، اس سے کہ پہلے وہ اتنی نعمتیں دے چکا ہے. آئے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. لطف آ رہا ہے؟ بات کو محسوس کر رہے ہیں؟ اس نے نماز پڑھو، پڑھ لی، لو اجر بھی دیتے ہیں، لو بینیفٹ بھی لے لو. اچھا چھوڑ دیا، یہاں کیا ہے؟ 4 قسط جمع نہ کریں. 4 تم نے بہت کہہ دی ہے. وہ آ جائیں گے، وہ جو ہوتے ہیں کہتے ہیں جمع کر رہے ہو یا کریڈٹ خراب کریں تمہارا. یہ کون لوگ ہیں؟ جو آپ کے پیسے لیتے ہیں اور آپ پہ حکمرانی کر رہے ہیں، گھر دے کر احسان نہیں کر رہے ہیں. لیکن ٹائٹ کتنے ہیں کہ ذرا سے اگر آپ نے قانون ادھر ادھر کر دیا تو ہم کریڈٹ خراب کر دیں گے.
وہ اللہ کتنا کریم ہے, کتنے تم گناہ کرتے ہو پھر بھی کہتا میں چھپا رہا ہوں, میں تمہارا کریڈٹ خراب نہیں کروں گا. اللہ اکبر. مولا کہتے ہیں اللہ نے راستہ رکھا کہ ٹھیک ہے تم نے بغاوت کر لی, تم نے ہماری نماز نہیں پڑھی, ہم تم سے ناراض نہیں ہوتے, ہم تم کو بدنام نہیں کرتے, ورنہ اگر وہ سب کو بدنام کرتا, کیمرہ لگاتا سب کی آنکھوں میں کہ مولانا نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں, اور ہر کی ہر کو خبر ہوتی تو حشر کیا ہوتا, کوئی زندگی جی نہیں سکتا تھا عزت سے. لیکن اللہ کتنی ہمارے عیبوں کو چھپا جاتا ہے, کتنی بے ایمانیوں کو, کتنی گناہوں کو. اس کے بعد کہتا ٹھیک ہے ہم تمہارے عیب کو ظاہر نہ کریں گے, چمکار کے کہتا واپس چلے آؤ, واپس چلے آؤ, آ جاؤ ہم پیچھے کا معاف کر دیں گے. اتنا کریم خدا ہو سکتا ہے جو معاف کرے. اس کے بعد مولا نے کہا کہ خداوند عالم نے استغفار کا راستہ کھول کر, توبہ کا راستہ کھول کر دعا کے ذریعے تمہیں واپس بلا رہا ہے. ایک جملہ اور سن لیجئے, عبدالحسین بہبانی کا بڑا عظیم جملہ ہے. دعا کیوں رکھی ہے؟ دعا رکھی اسی لیے کہ تم استغفار کر کے اللہ سے پھر رابطہ قائم کر لو, گناہ تمہارے معاف کر دے گا. لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر کسی کو, خدا کی قسم اگر اہل بیت علیہ السلام نے دعائیں نہ پڑھی ہوتی تو ہمیں پتا کیسے چلتا ناراض خدا راضی کیسے ہوگا. آئے میں کیا کہہ گیا آپ سے, ناراض خدا راضی کیسے ہوتا. بھائی ہمارے خاندان میں اب تو یہاں تو ڈیڈ میڈ نکل آئے, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. بچوں کو باپ کی عزت کرنے کا سلیقہ ہی نہیں معلوم ہے, بچوں کو باغی بنایا جاتا ہے, وہ باپ کی بھی عزت نہیں کرتے. لیکن ہمارا جو معاشرہ تھا وہ کیا تھا, تائے ابا ناراض ہو جائیں, دادا کے بعد تائے ابا ہوتے تھے, اگر ناراض ہو گئے تو بھتیجا کیا کرتا تھا, ہمت نہیں تھی کہ سامنے جائے. تب تائے ابا کو راضی کیسے کیا جائے, تو لوگ کہتے تھے تائے اماں سے پوچھو کہ وہ ان کو پسند کیا ہے. میں آپ کے سامنے مثال دے کے بات پہنچا گیا. تائے اماں سے پوچھو, اپنی چچی سے پوچھو کہ چچا کو پسند کیا ہے. انہوں نے کہا چچا کو فلاں چیز پسند, کا وہی کر دو شاید چچا راضی ہو جائیں. توجہ فرما دیں, کیوں؟ چچی مزاج جانتی ہے چچا کا, چچی ارادہ جانتی ہے چچا کا. میں کہہ گیا اپنی بات. اللہ ہمارے گناہوں سے ناراض تو ہو جاتا, یہ پتا کیسے چلتا کہ راضی کیسے ہوگا. لہذا اللہ نے اہل بیت کو بھیجا, یہ وہ ہے جو میرا مزاج جانتے ہیں, میرا ارادہ جانتے ہیں. ایک بار اور صلوات پڑھیں. میرا مزاج جانتے ہیں, ارادہ جانتے ہیں. انا ارادت و مشیت ہی, میں ہوں اللہ کی مشیت کا ارادہ. استغفار اپنے لیے نہیں کر رہے تھے, استغفار کا سلیقہ ہمیں سکھا رہے ہیں. اللہ کو منانا کیسے ہے, اللہ کو راضی کرنا کیسے ہے. اللہ اکبر. توجہ فرما رہے ہیں. پھر مولا کہتے ہیں تم پر حرام, بہت سے لوگ کہتے ہیں حرام کیوں کیا, بہت مزہ آتا ہے. مولا کہتے ہیں اگر مزہ آنا ہوتا تو اللہ اتنا ظالم نہیں ہے کہ تم کو مزے سے روک لیتا. مزہ تو ہے لیکن انسانیت کو نقصان ہے. جہاں اس نے دیکھا کہ 100% اس کام کے کرنے میں انسانیت کو نقصان ہوگا, بھلے انسان کو فائدہ ہو جائے لیکن انسانیت کو نقصان ہوگا. کیوں؟ غیبت کرنے میں بہت مزہ آتا, کسی کی برائی کرنے میں جتنا مزہ آتا اتنا شاید کسی چیز میں نہیں آتا. یہ کیوں حرام کیا ہے؟ مزہ تو آ رہا ہے لیکن کوئی انسانیت دفن ہو رہی ہے. کسی انسان کی عزت نہ کرنا انسانیت کے خلاف ہے. ہر انسان کی عزت کرنا چاہیے. غیبت کر رہے ہو تو عزت جا رہی ہے, جھوٹ بول رہے ہو تو عزت جا رہی ہے. اسی لیے تو حرام کیا ہے نا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, لیکن آپ سمجھتے ہیں یہ مزہ مل گیا, لائف انجوائے کر لی, بہت اچھا لگتا ہے. اسلام نے حرام کیوں کیا ہے؟ اس کو بڑے سلیقے سے مولا نے سمجھا. ایک مثال دی ہے, کہا تمہاری نگاہ صرف لذت پر ہے, اللہ کی نگاہ معاشرے پر ہے, انسانیت پر ہے. وہ ایسا کام تمہیں نہیں کرنے دے گا جو تمہیں جانور کی طرف لے جائے. وہ ایسا کام کرنے دے گا جس سے تمہاری انسانیت باقی رہے. جس میں اس نے دیکھا کہ انسانیت کو 100% فائدہ ہے, اسے اس نے واجب قرار دے دیا اور چھوڑنے پر تمہیں تنبیہ کی تاکہ تم ڈر کے نہ چھوڑو. جس میں اس نے انسانیت کا 100% نقصان دیکھا اسے حرام کر دیا اور تاکید کی کرو گے تو سزا دیں گے کہ اگر تمہیں کوئی لالچ بھی ہو تو خوف روک دے تاکہ تم نقصان سے بچ جاؤ.
ہم سمجھتے ہیں کہ بہت مزہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت لطف ہے، اللہ کو کہیں نہیں پتا کہ لطف ہے کہ نہیں ہے، اس نے لذت رکھی ہے، لیکن تم پہ حرام اس لیے کیا ہے تاکہ تم جانور نہ ہو جاؤ، تاکہ تم میں انسانیت باقی رہے۔ اور آپ دیکھیں جو اللہ کے قانون کو توڑ رہے ہیں ان کے کلچر کو ملاحظہ فرما لیں، لگتا ہے جانور جا رہا ہے، میں کیا کہے گا، لگتا ہے جانور جا رہا ہے، لگتا ہے کوئی انسانیت نام کی چیز ہی نہیں ہے، نہ مروت ہے، نہ اخلاق ہے، نہ ایک دوسرے سے حال چال پوچھنا ہے، نہ پڑوس کا خیال ہے۔ یہ ان حرکتوں کی بنا پر ہے۔ کیوں؟ آپ کو لذت کا بڑا، لذت کی بہت فکر ہے۔ اسلام انسان کی لذت سے زیادہ انسانیت کے احترام کا قائل ہے۔ تم بھوکے رہ جاؤ لیکن انسانیت بھوکی نہ رہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں، بات واضح ہو جائے گی۔ مولا نے ایک مثال دی تھی، اس کو دوسری مثال میں ٹیلی کر دیتا ہوں کہ بچہ ہے 5-6 سال کا، جتنا آپ کا شعور ہے، ماں باپ ہیں اس کے، اتنا بچے کا شعور نہیں ہے۔ بچے کو ڈاکٹر نے کہا بیمار ہے، چیسٹ انفیکشن ہے، اگر اسے آئس کریم کھلاؤ گے تو یہ مر جائے گا۔ بچہ 6-7 سال کا ہے، اس کی نگاہ آئس کریم پر ہے، آئس کریم کی لذت پر ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اب بچہ گھر میں آ کے ماں باپ سے کہتا مجھے آئس کریم کھلاؤ۔ آپ انصاف سے بتائیں، جو ماں باپ بچے سے محبت کر رہے ہوں گے، کیا اس کے ٹیسٹ کا خیال کریں گے یا اس کی حیات کا؟ میں کہہ گیا بات اپنی آپ کے سامنے۔ بچہ روتا رہے، سر پٹکتا رہے، بچہ سمجھے گا کہ باپ ہم سے دشمنی کر رہا ہے، ماں ہم سے دشمنی کر رہی ہے، مجھے آئس کریم نہیں دے رہی ہے۔ کیوں؟ اس کی نگاہ صرف آئس کریم کی لذت پر ہے، اتنا اسے شعور نہیں ہے۔ ماں باپ کی نگاہ شعور ہے، اس کی حیات پر ہے۔ اگر دے دے تو ماں باپ نہیں ہے، چاہے بھلے روتا رہے، روک لے تو ماں باپ ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہاری نگاہ لذتوں پر ہے، ہماری نگاہ حیات پر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ اس گفتگو کو؟ لہذا اللہ کو سمجھا کہ دین جو بھی اس نے، دین کیا ہے؟ میں نے کل کہا تھا حرام، واجب، مکروہ، مستحب، مباح، یہ دین ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز دین نہیں ہے۔ جو چیز مباح کیا اسے کریے، جو چیز واجب ہے اسے انجام دیجئے، جو حرام ہے اسے چھوڑ دیجئے۔ اور یہ کیا ہے؟ اے رسول، دین کہہ کے خاموش ہوتا تو کہیں آپشن تھا کہ ٹھیک ہے اللہ نے کہہ تو دیا ہے بھی کہ نہیں، حنیف کا لفظ لایا ہے۔ اب آپ آخری بات ملاحظہ فرما لیں، اور کل سے انشاءاللہ گفتگو کسی اور موضوع پر ہوگی۔ حنیف کا لفظ لے آیا ہے۔ حنیف کس سے کہتے ہیں؟ دین نہیں، فاقم وجہک للدین حنیفہ، اپنے رخ حیات کو ایسے دین پہ لگاؤ جو حنیف ہے۔ حنیف کو عربی میں کہتے ہیں رجل حنیف، یہ حنیف مرد ہے۔ ولد حنیف، یہ حنیف بیٹا ہے۔ حنیف کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک باپ ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنے بچے کو بیسٹ ڈاکٹر بنائے۔ بڑے غور سے اس کو سن لیجئے گا، بڑی عظیم بات کہہ رہا ہوں۔ ڈاکٹر بنائے، اس نے سوچا 12-14 سال کا بچہ ہے، اسے ڈاکٹر بنانا ہے۔ کرے گا کیا باپ؟ روکنا شروع کرے گا، یہاں مت جاؤ، یہ مت کرو، یہاں پڑھو، اس لائبریری میں جاؤ، ایسے بیٹھو، اس وقت سو۔ بچہ سمجھے گا باپ کیوں روک رہا ہے؟ باپ بچے کی دشمنی میں نہیں روک رہا ہے، بچے کو حنیف دیکھنا چاہتا ہے، بچے کو دنیا کا بیسٹ ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ بچے کو روک ٹوک بھلے پسند نہ آئے، لیکن باپ کیا چاہتا ہے کہ بچہ ہمارا حنیف ہو جائے۔ بچہ وہی ہے کہ وہ اگر یہ اتنا سمجھ لے، توجہ فرمائے، کہ نہیں میرا باپ جو مجھ سے کہہ رہا ہے میرے فیوچر کے لیے کہہ رہا ہے، میرا باپ جو مجھ سے کہہ رہا ہے میری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہے، وہ کبھی باپ کی بات کو انکار نہیں کرے گا۔ اس سمجھ کا نام معرفت ہے۔ میں اپنی بات کہہ گیا، اس سمجھ کا نام معرفت ہے۔ اللہ نے کیوں کہا کہ پہلے میری معرفت حاصل کرو، تاکہ تمہیں پتا چلے کہ ہم روکتے کیوں ہیں، اجازت کیوں دے رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہم روک کیوں رہے ہیں؟ جو باپ کو نہیں پہچانتا، جو باپ کی عظمتوں کا قائل نہیں ہے، جسے باپ کی عظمت نہیں بتائی گئی، اس کی بروک ٹوک پر تو بچہ چڑھے گا، چونکہ اسے باپ کی اہمیت نہیں پتا۔ لیکن اگر اہمیت پتا چل جائے کہ نہیں باپ میرے لیے کر رہا ہے تو مجھے روکنا چاہیے۔ اب وہ بچہ پڑھتے پڑھتے ایک ایسے مقام پہ پہنچا، اس کا خواب پورا ہو گیا، بچہ بیسٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوا۔ اسے کہتے ہیں ولدک حنیفہ، تیرا بچہ حنیف ہو گیا۔ کیوں؟
اب وہ ڈاکٹر ہو گیا ہے، وہ جہاں جائے گا تب بھی فائدہ ہوگا، لوگ اس کے پاس جائیں گے تب بھی فائدہ ہوگا۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے، جہاں نقصان کے تصورات ختم ہو جائیں اسے حنیف کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اے رسول، اس دین کی تبلیغ کرو، فاقم وجہک للدین حنیفا، یہ دین حنیف ہے، یعنی اگر اس پہ کوئی چلے گا تو اسے کہیں نقصان دکھنے والا نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ لگزری لائف، نوکری چلی جائے گی پردہ کریں گے تو چلی جائے، بھوکے رہو، اہل بیت سے زیادہ عظیم نہیں ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، اگر حرام نہیں کریں گے، صابیہ نہیں بیچیں گے تو بزنس نہیں چلے گا۔ بزنس کے لیے پیدا ہوئے ہو، بزنس کے لیے اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں بزنس کے لیے پیدا کرتے ہیں، کہا ہے اس نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس کو خلق ہی کیا صرف عبادت کے لیے۔ جھوٹ نہیں بولیں گے تو پیسہ نہیں آئے گا، کیا کرو گے پیسہ لے کے؟ مولا کا جملہ یاد نہیں ہے؟ اللہ نے کتنی بہترین تقسیم کی ہے، مال لعدونا و علم لنا، علم ہمیں دیا، مال ہمارے دشمن کو دیا۔ میں بات کہہ گیا آپ کے سامنے، فرق کیا ہے؟ مال کی حفاظت خود اس کا مالک کرتا ہے، علم کیا ہے؟ علم اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہے۔ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ مال کے بڑھنے سے غرور آتا ہے، علم کے بڑھنے سے انکساری آتی ہے۔ میں کہہ گیا آپ کے سامنے، مال جہنم تک پہنچاتا ہے، علم باب العلم تک پہنچا دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ بالکل کانسیپٹ غلط ہے، نوکری نہیں ہے، نہیں ہے۔ ایک ملنگ کیسے رہتا ہے؟ ملنگ بنے، اس معنی میں نہیں جس معنی میں لوگ استعمال کرتے ہیں، ملنگ بنے، اللہ کے ملنگ بنے نا۔ نہیں دے رہا، نہیں دے رہا ہے، نہیں دے گا، نہیں دے گا، بھرے مار لے گا، اس کی زندگی دی ہوئی ہے، اپنی زندگی تو ہے نہیں، بھوکا مارے، لیکن ہم سرخرو تو جائیں گے۔ ہم یہ اللہ سے کہہ تو سکتے ہیں کہ ہم نے حرام کام نہیں کیا، بھلے مر گئے۔ اللہ سے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں لگزری لائف نہیں ملی، ایک کمرے میں رہ لو۔ میرے استاد کہتے تھے کیا کرو گے بڑا گھر بنا کے؟ بڑا گھر چاہیے۔ میں بار بار پڑھتا ہوں، لوگوں کو برا بھی لگتا، لگا کرے برا، میں تو، مجھے کیا لینا، آپ کا بڑا گھر ہے تو مجھے کیا لینا دینا ہے؟ آپ پیسے پیمنٹ کریں، میرا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ آپ کا نقصان ہو رہا ہے۔ بڑا گھر چاہیے ہر آدمی کو، بڑا گھر۔ کیا کرو گے بڑا گھر لے کے؟ کہتے ہیں کتنا بڑا گھر بناؤ گے؟ چلو ٹھیک ہے، ایک کمرہ بنا لو، 2 کروڑ کا، سونا لگا دو چاروں طرف۔ 100 کس سے؟ 6 فٹ کے بیڈی پہ سونا ہے۔ اگر آدمی کی یہ سوچ ہو جائے اس ملکوں میں تو قناعت خود بخود آئے گی۔ کیا کرو گے بڑا گھر بنا کے؟ 6 فٹ کے بستر پہ سونا ہے، بہت لمبے ہو تو 7 فٹ کے۔ ایسا تو نہیں کہ 14 فٹ کے بستر پہ سو گے۔ سونا اتنی جگہ میں نیند آئے گی جتنی تمہارا قد ہے، جتنی تمہاری اوقات ہے۔ تو انسان بستر اپنی اوقات کے حساب سے لگاتا ہے۔ اللہ کہتا اوقات میں رہو، حرام سے روکو، واجب سے کرتے جاؤ، نہیں ملے گی دولت۔ ہم نے تو نہیں دیکھا زیارت کرنے جائیں گے بس مولا پیسہ دے دے، مولا دولت دے دے۔ مولا کیا سوچتے ہو؟ کیسے شیعہ ہیں بھائی؟ یہ کیسے زائرین آ گئے؟ خالی پیسے مانگتے۔ آپ دیکھیں، کبھی آپ نے دیکھا؟ ایک روایت مجھے لا کے دکھا دیجئے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ سلمان نے کبھی مولا ذرا پیسے دے دیجئے، مالک اشتر نے کہا مجھے پیسے دے دیجئے، مولا مجھے پیسے دیجئے، مانگا ہے؟ اللہ اکبر۔ طارق ایک آپ کے صحابی تھے، خطبہ طارق، خطبہ دیا ہے پورا۔ جناب طارق رہتے تھے بصرہ میں، پیسہ خرچہ کر کے آتے تھے کوفہ، اور مولا کے پاس کہتے تھے کیوں آئے ہو؟ مولا پیسہ خرچ کریں تاکہ آپ سے کچھ سیکھ لوں۔ تمہیں کیا چاہیے؟ آپ کا علم چاہیے، آپ کی زبان سے گفتگو چاہیے۔ اس سے کہتے ہیں شیعہ، جو مولا سے ان کا علم مانگ رہا ہے، مولا سے مانگتا مجھے دولت دیں تو مولا اشارہ کرتے دولت نہ ملتی۔ اتنا سخی تو مولا شاید کسی کا ہے بھی نہیں جتنا ہمارا ہے۔ لیکن ہمارے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ صرف پیسہ، ہائے پیسہ، وائے پیسہ، بس بڑا مکان ہو جائے، BMW گاڑی آ جائے۔ کیا کرو گے BMW گاڑی لے کے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بیچاری جو دوسری گاڑی وہ 120 پہ چلتی ہے، آپ 440 پہ چلیے گا۔ چلنا اتنی ٹائم پہ، BMW بھی اتنی ٹائم پہ پہنچائے گی مسز آگا۔
ایسا تو نہیں کہ ٹرافک ہو تو گیئر اڑ کے چلی گئی. نہیں, اللہ اسلام لگژری لائف کا قائل نہیں ہے. پیسہ نہیں برباد کرو, پیسہ اپنے قبیلے کے چمن کو آراستہ کرو. چھوٹے مکان میں رہو تاکہ جو تمہاری قوم کے بچے ہیں وہ پڑھ کے تمہیں دعا دیں. یہ انسانیت ہے. مولا نے کہا ہے انسان وہ نہیں ہے کہ جو انسان اپنے میں رہے اور مر جائے. انسان ترقی کر چکا ہے, انسانیت نے ترقی نہیں کی ہے. کیوں؟ سیلفش, میری فیملی, میرے بچے, میری وائف, بس. اس سے زیادہ تو سوچتا ہی نہیں, اس سے زیادہ سوچتا ہی نہیں ہے آج کا انسان. یہ انسان کو ترقی ہے, انسانیت کو ترقی نہیں ہے. انسانیت تو ہم نے وہاں دیکھی جس کے طفیل میں انسان پیدا ہوا ہے. خود فاقے سے ہیں, فقیر کو کھلا دیتے ہیں. یہ کیا ہمارے اندر یہ سوچ نہیں آ سکتی؟ آپ دیکھیں, آپ بی ایم ڈبلیو میں تو عیش کر رہے ہیں, اللہ نے آپ کو دیا بڑا گھر تو لے لیا, کہتا ٹھیک ہے قبر میں بتائیں گے تمہیں. مولا کہتے ہیں اگر تمہیں دولت خداوند عالم دے رہا ہے اور دوسرے کو نہیں دے رہا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ تم سے خوش ہے اور دوسرے سے ناراض ہے. تمہیں دولت اس لیے دے رہا ہے کہ اس میں غریب کا حصہ ہے. وہ چاہتا ہے کہ تمہاری نیکیوں کی بنا پر تمہارے ہاتھوں سے غریب تک پیسہ پہنچ جائے. وہ چاہتا تو اس غریب کو ڈائریکٹ دے سکتا تھا, تمہیں ذمہ داری دے رہا ہے تاکہ تم رزاقیت کرو, اسے پہنچا دو. اور یاد رکھو جس دن تم نے غریبوں کا خیال کرنا بند کر دیا, اللہ تمہارے رزق کو بند کرنا شروع کر دے گا. اس لیے کہ تمہیں عہدہ دیا تھا اور تم نے اس عہدے کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا. اسی لیے تو دولت نہیں دیتا. امام باڑے میں آگے مولا دیں, ہائے مولا وائے مولا. دیکھا ہے ہم نے, آگا دیکھا ہے, بڑے بڑوں کو دیکھا ہے. ہائے مولا, مولانا دعا کر دیجئے بزنس ڈوب گیا ہے. سن لی مولا نے, لاؤ بھائی سن لی. 1 سال میں ہو گیا بلینر. اب کیا کہے گا یہ تبرک کیوں بٹ رہا ہے, یہ تبرہ کیوں ہو رہا ہے, مجلس میں نعرہ کیوں لگ رہا ہے؟ اللہ کہے گا کس کو ہم نے پیسے دے دیے, کس کو پیسے دے دیے ہم نے؟ یہ ہو رہا ہے نا. جن شیعوں کے پاس پیسہ آ جا رہا ہے وہ بجائے اس کے کہ امام بارگاہوں کی خدمت کریں, غریبوں تک پہنچیں, مومنین تک پہنچیں, تبرک کیوں بٹ رہا ہے؟ اپنی بیٹیوں کی شادی پہ نظر نہیں کرتے ہو. ایک شیعہ اعتراض کرتا ہے کھڑا ہو کے شادیوں میں کہ کیا بکواسیں لگائی ہوئی ہیں, مہدی کی بکواس, اس کی بکواس اور اس کی بکواس, 100 جوڑے کی بکواس. یہ نہیں دکھتا؟ مولوی کو پیسہ دینے میں آپ کی جان نکلتی. کہتے جی خرچہ کریں گے $20,000 کھانے پر, مولوی کو دیں گے 500. کہیں گے 500 دے دیا, بہت دے دیا پیسہ. شرم نہیں آتی آپ کو؟ وہاں کوئی نہیں بولتا ہے کہ بھائی کیوں 50 پیسے میں کھانا لگایا ہوا ہے. یہ چائنیز, وہ مرغئی, جو بیچارہ غریب ہے اس کی زندگی دوبارہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے پہ سوچ رہا ہے. کوئی شادی پر اعتراض کیوں نہیں کر رہا ہے؟ یہ کلیجہ پھٹتا کیوں ہے تبرکات پہ؟ جبکہ امام نے کہا ہے تبرک اچھا بانٹو, یہ حسین کے مہمان ہیں, جو جس گریڈ کا مہمان ہے اس کی اسی طرح مہمان نوازی کرو. تم اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی میں جسے بلاتے ہو تمہارے مہمان ہوتے ہیں, حسین کے مہمان نہیں ہوتے. اپنے مہمان کا تو اتنا خیال ہے, اتنی اچھی غذا کھلاتے ہو, جو حسین کا مہمان بیٹھا ہے اس کے تبرکات پہ آپ کو اعتراض ہے. 100 جوڑے کپڑے دے رہے ہیں, کیا ضرورت ہے بیچاری پہنتی, لڑکی جس کو دے رہے ہو پہنتے پہنتے اس کا فیشن چلا وہ پھینک دیتی. کیوں دے رہے ہو 100 جوڑے کپڑے؟ کس نے کہا آپ کو دینے کے لیے؟ کیوں 50 قسم کے کھانے کھلا رہے ہو؟ کیوں مہدی میں بلا وجہ کے پیسے خرچ کر رہے ہو؟ کہاں ہے مہدی لکھی بھائی؟ کہاں شریعت میں مہدی؟ تبرک تو ہے شریعت میں. میں 8ویں امام سے روایت دکھا دوں گا, تبرک خود بناتے تھے. 8ویں امام تبرک خود بناتے تھے, حلیم بناتے تھے. اور جب بناتے تھے تو سب سے کہتے تھے ابا سلط, زرارہ بن عیون, فلاں فلاں, جاؤ تم لوگ لاؤ تھوڑا تھوڑا. کہتے تھے میرے پاس بہت ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ تبرک کے ثواب میں شریک ہو جاؤ. سب سے مانگتے تھے امام کہ لے آؤ اس میں ڈال دو, اور امام اپنے ہاتھ سے حلیم بناتے تھے. تبرک پہ بڑا اعتراض ہے, تبرہ پہ بڑا اعتراض ہے. دین نہیں ہے یہ, تبرہ واجب ہے. فاطمہ کے قاتلوں سے کوئی ہمدردی کرنے والا شیعہ نہیں ہو سکتا. وہ بنی امیہ کے رشتہ دار ہوں گے, شیعہ نہیں ہو سکتے ہیں. بنی امیہ کے رشتہ دار ہوں گے, شیعہ نہیں ہو سکتے. تبرہ واجب ہے, نماز کی طرح واجب ہے تبرہ. ہاں اس کے کیفیت میں کیسے کیا جائے تبرہ, اس پر آپ بحث کر سکتے ہیں کہ شرافت اپنے ہاتھ سے نہ کھوئیں, اپنے ہاتھ سے شرافت نہ کھوئیں. اس لیے کہ جس پہ تبرہ کر رہے ہیں وہ شریف نہیں تھا, خود شریف رہو. میں کیا کہہ گیا آپ سے,
اس پر اعتراض نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مہم نہیں چلتی. مجلسیں بند کرو، پیسہ خرچہ ہوتا. جمعہ بند کرو. جمعہ کیوں بڑھاتے ہو؟ کتنے آدمی جمعے میں آتے ہیں؟ مجلس سے زیادہ آتے ہیں. جمعہ کیوں ہو رہا ہے؟ مجلس کیوں بند ہوگی؟ وہ بھی ان علاقوں میں جہاں مراج کرام یقین کریں ہمارے آنے کا یہاں پر ایک مقصد ہی تو بھیجا جاتا ہے کہ نہیں جائیں آپ کے پاس 2 مہینے 8 دن کے بعد کوئی دینی مذہبی تبلیغ کا آپشن نہیں بچتا ہے ان ملکوں میں. ہمارے ملکوں میں تو یہ ہے کہ چچا مر گئے، نظر ہے، باعث ہے، تو ہے، میں ہے، دن بھر مجلسی ہوتی ہے. خاص کر میں لکھنؤ اور کراچی کی بات کروں تو کوئی ایسا دن جس دن رات میں مجلس نہ ہو رہی ہو، تو وہاں بچے ماحول ایسا ہے کہ پل جاتے ہیں، تبرک پہ پل جاتے ہیں. یہاں 8 ربیع الاول کے بعد آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے علماء آئیں اور تبلیغ کریں. ہے مجلس کیوں بند ہو جائے بھائی؟ 2 مہینے 8 دن مجلس کیوں نہ ہو؟ آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ کوئی عبد الرحمن کے رشتہ دار ہیں؟ کیوں مجلس بند ہو؟ لوگ نہیں آتے. جمعے میں بھی تو نہیں آتے، مدرسے میں بھی تو نہیں آ رہے ہیں. مدرسے میں جتنے بچے جاتے ہیں یا جمعے میں جتنے جاتے ہیں اس سے زیادہ مجلس میں آ رہے ہیں. ریشو مجلس کا زیادہ ہے بنسبت جمعے کے. جمعہ پہلے بند کرو. جمعہ کیوں نہیں بند ہوتا ہے؟ بند کرو جمعہ. جمعہ قیام کے بعد واجب ہے، جمعے کا قیام واجب نہیں ہے. جمعے کا قائم کرنا واجب نہیں ہے. جمعہ قائم ہو جائے تو نماز پڑھنا واجب ہے. جمعے کا قیام بھی مستحب ہے، مجلس کا قیام بھی مستحب ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مجلس حسین سے بیر کیوں ہے؟ کہیں عمر سعد کے رشتہ دار تو نظر نہیں آ رہے ہیں؟ ہاں یہ خبیث ہیں، خبیث. میں کہتا ہوں خبیث ہیں. اگر کوئی عمدن مجلس حسین کو روک رہا ہے، آپ دیکھیں یہ اس طرح کی جب بغیرتی آ جائے گی تو اہل بیت کے رحم و کرم سے دور ہو جائیں گے. آپ جا کے قصص العلماء پڑھا کریں. آقا حقیقت پہ جائیں. کام کی بات ہونی چاہیے، علی نہیں ہونا چاہیے. کہاں کے لوگ آ گئے ہیں؟ بی بی سے لندن کی طرح بیٹھ کر شب عاشور میں نیوز پڑھی جا رہی ہے. بہترین خطیب ہے صاحب، کیا کہنا. میڈیا ہے کہ اتنا میڈیا تو جھوٹا شاید ہمارے ملک کا نہ ہو جتنے یہ جھوٹے ہیں. اور یہ ہے وہ ہے حوالی موالی سیکریٹری بنا کے. ہم نے تو کبھی ایسی عزاداری نہ دیکھی اہل بیت کی نگاہ میں. پڑھ رہے ہیں بی بی سی لندن، پتہ نہیں کو چکر میں پڑے ہوئے. شب عاشور ہے، وہ بی بی سی لندن کی خبریں بتا رہا بیٹھ کے ممبر پہ. اور یہ مومنین بھی ماشاءاللہ واہ واہ، ہر چیز پہ واہ واہ. واہ واہ کرنا ہے تو کوئی سلیقے کی بات کرو تب نہ واہ واہ کرو. یہ واہ واہ کیا ہے؟ واہ واہ ہو رہی. جبکہ شب عاشور کے لیے لکھا ہے کہ جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملے مفادی جا کے پڑھیں. ائمہ سے منسوب ہے تو صرف حسین کی مصیبت یاد کرو، رو اور رولاؤ، اس طرح سے رات گزار دو. دین اور دنیا کی کیا، دین کی بھی بات منع ہے. سلام نہ کرو، سلام کرنا منع ہے. آپ کو بی بی سے لندن سجا ہوا ہے. اس طرح کے خرافات ہو رہے ہیں. کوئی ٹوکتا نہیں ہے، کوئی روکتا نہیں ہے. ہم فضائل پڑھتے ہیں تو دشمنی ہم سے. فضائل کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ دین ہے؟ امی جان کی بڑی فکر ہو گئی ہے لوگوں کو. پتہ نہیں کیا امی جان سے رشتہ داری ہے. یہ امی جان کہاں سے اوپر ہو گئی ہیں؟ ہاں نہیں آپ برا نہ کہیں. علی نے برا کہا ہے جس نے امام حسن کے جنازے پر تیر چلوایا. آپ سے تو امام حیدر اگر آپ کے خلاف کچھ بول دیتے ہیں، واللہ میں کسی کے خلاف نہیں بولتا ہوں، میں اس کے خلاف بولتا ہوں جو اہل بیت کے خلاف ہے. میں کسی کے خلاف نہیں بولتا ہوں. اگر میں نے کچھ کہے تو مجلس چھوڑ دیں گے، نام نہیں لیں گے. اگر میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اگر کہیں کوئی آپشن نہیں تو انہوں نے ہاں علی کا تذکرہ زیادہ کیا، رسول کا تذکرہ کم کیا. مطلب تعریف نہیں کرنا امام حیدر کی چاہے کچھ ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے مزاج کے خلاف گیا ہے. جو میں چاہتا ہوں وہ ممبر سے امام حیدر نہیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ دشمنی کا حال یہ ہے کہ آپ شکایتیں کر رہے ہیں اور آپ عالموں کو روکنا چاہتے ہیں. ایسے لوگ نہ آئیں. اور جس نے امام حسن کے جنازے پر تیر چلوایا ہے اس امی جان کی ہمدردی کیوں ہے؟ اس نے مروان سے کہا تھا، یہ امی جان نے کہا تھا تیر چلاؤ. جس نے مدینے میں خلیفہ دوم کے کہنے پر کہ علی کے خلاف ماحول پیدا کیجئے، اس نے ماحول پیدا کیا. ورنہ مدینہ اتنا سویا ہوا نہیں تھا کہ علی کے گلے میں رسی پڑ جاتی. ماحول بنایا ہے، ماحول بنایا ہے. 12,000 صحابی کو قتل کروایا ہے جنگ جمل میں. آپ کہتے جی برا مت کو.
12,000 مارے گئے. جنگ جمل میں 12,000 مارے گئے. یہ کون سا اسلام ہے؟ کہاں کا اسلام ہے؟ کون سی شریعت ہے؟ کون سا دین ہے؟ یاد رکھیں قبر میں اکیلے جانا ہے. چھٹے امام نے کہا ہے خدا کی قسم میری جدہ زہرا پہ ظلم کرنے والوں کی طرف سے کوئی رائی کے برابر بھی ہمدردی رکھے گا، میں کھڑا ہو کے اللہ سے کہوں گا اس کی شفاعت نہ کر. رائی کے برابر بھی. یہ چھٹے امام نے کہا ہے اور سینہ پیٹ کے کہا ہے. قابل معاف یہ لوگ نہیں ہیں. دوسروں کے پروپیگنڈے کی بنا پر ہم انہیں چھوڑ نہیں سکتے. سر کٹ جائے گا لیکن چھوڑ نہیں سکتے. نہیں چھوڑ سکتے. سمجھوتا نہیں ہمارا. سر کٹ جائے کٹنے دیجئے. ہم تو دار پہ چڑھ کے بولیں. دار پہ میسم نے تبرہ کیا؟ تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا، تیرا قبیلہ جھوٹا، تیرا خاندان جھوٹا. تبرہ کیا ہے میسم نے؟ تولہ کی بنا پہ نہیں مارے گئے، تبرہ کی بنا پہ مارے گئے. تبرہ کی بنا پہ مارے گئے تو کسی امام نے کہا آئندہ تبرہ نہیں کرنا، وہ مارے گئے میسم تم بھی مارے جاؤ گے. کہا امام نے کرو تبرہ، مارے جا رہے ہو مارے جاؤ. رسول پہ پتھر پھینکا گیا، رسول نے بھی تبرہ کیا. لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے. تبرہ سے اسلام شروع ہوا ہے. تبرہ ہی تو کیا ہے. کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، کسی کو نہیں مانو اللہ کو مانو. یہی تو کہہ رہے تھے رسول. پتھر پھینکا گیا. یہ امن پسند شہری ہوتے تو کہتے ہیں چھوڑیے صاحب کیا آپ چکروں میں پڑ گئے، بڑا خلفشار ہو رہا ہے اور لوگ ٹکڑوں میں بٹ رہے ہیں. بٹنے دیجئے ٹکڑوں میں بٹنے سے لا الہ الا اللہ رک جائے گا کیا؟ تو دین پر ہمیں رہنا ہے. دین فطرت کے مطابق ہے اور اللہ نے بھی برا کہا ہے. لہذا ہمیں ان سب چیزوں کا اس آخری دور میں خیال کرنا ہے اور ایسوں کو سپورٹ نہیں کرنا ہے. یہ بڑی حیرانی کی بات ہے. ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں ورنہ کل آپ جواب دینے کے لیے تیار رہیں. اگر آپ نے سپورٹ نہ کیا، نہیں بھائی ہم یہ پالیسی چھوڑیں، یہ مصلحت پسندی کو ختم کریں. جو ادارے مجالس کر رہے ہیں، جو ادارے اچھے علماء بلا رہے ہیں، ان کو سپورٹ کریں. 2 مہینے 8 دن مجلس شیعت کی شان ہے. نجف میں بھی ہوتی ہے، قم میں بھی ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے. مجلس بند کرنے والوں کو سمجھائیں کہ مجلس بند مت کرو. نہیں سمجھیں تو ان کا سپورٹ ختم کریں. آپ نہیں کریں گے تو شہزادی کو جواب دینا ہوگا. یہ میں اپنی شرعی ذمہ داری سمجھ کے کہہ رہا ہوں. مجھے کسی سے کوئی پولیٹکس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. مجھے مولا حسین کی مجلس چاہیے. میں تو نوکر ہوں، آج یہاں نوکری کل کہیں لگے گی. لیکن بات آپ کو صرف کہہ دے رہا ہوں، کل ہم سے شہزادی نہ پوچھے کہ تو نے کہا کیوں نہیں. ان کا سپورٹ نہ کریں، یا تو سمجھائیں کہ بھائی آپ مجلسیں رکھیں، اچھے علماء بلائیں. حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ میں ایک ادارے کا مالک ہوں، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں. میں ساری دنیا میں تو 2 مہینے 8 دن مجلس پڑھوں، اپنے امبار کا مجلس نہ کراؤں. اگر آپ 2 مہینے 8 دن مجلس پڑھنا نہیں چاہتے تو پھر خود نہ پڑھیں. مومنین کو کیوں محروم کر رہے ہیں؟ میں امام حیدر 2 مہینے 8 دن تو مجلس پڑھوں، ایک دن بھی خالی نہ رہے. 70 کا 70 دن بک رہے. ہمارا 70 دن بک رہے. اور ہم نے ایک اگر ادارہ کھولا ہے فرد صاحب کے ساتھ مثال کے طور پر مل کے، میں کہوں جی نہیں مجلس نہیں ہوگی یہاں 70 دن. یہ انصاف ہے؟ یہ دشمنی ہے. ریاضداری کی اہمیت کو ختم کرنا ہے. اور ایسا مولوی بلاؤ کہ مجمع نہ آئے، وہ بیچارہ خود ہی سو جائے پڑھتے پڑھتے. ہاں مجمع نہیں آئے گا تو ہمارا تو حساب کتاب ٹھیک ہے. لوگ پیسے دے رہے ہیں ہمیں، لوگ تو وہی ہیں نا. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، میں کامن بات کر رہا ہوں. مطلب مثال تو ہماری ویسی ہو گئی کہ ولید جو ہے شراب پی کے نماز پڑھا رہا کوفے میں، 4 رکعت پڑھا. لوگ پڑھ رہے ہیں 4 رکعت. وہ حشر نہ ہو جائے ہمارا. وہ 4 رکعت صبح کی نماز پڑھا دی، لوگ پڑھ گئے. اور جب پڑھ گئے تو کسی نے پوچھا کہ 4 رکعت ہو گئی تو کہتا 2 رکعت اور پڑھا دیں. کہتا اچھا پڑھا دو. مطلب ایک آدمی بھی اس پوری مسجد کوفہ میں کھڑا ہو کے نہیں کہتا ہے کہ ولید تو نے 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت کیوں پڑھا دی. کون کھڑا ہوا؟ ایک عورت کھڑی ہو گئی قطامہ. اس نے کہا وائے ہو کوفیو تم پر، شرم آنی چاہیے تمہیں کہ اللہ کے قانون کی مخالفت کر رہا ہے. 2 کے بجائے 4 رکعت نماز پڑھا دی شراب کے عالم میں، اور تم پڑھ رہے ہو. یہ کہیں حشر ہمارا کوفی والا نہ ہو جائے.
اگر ہوگا تو جناب زینب کا جملہ ہے یا اہل الکوفہ یا اہل الغدر والمکر والحیل، اے کوفے والو، غدار، مکار، سازشیں کرنے والو، اللہ تم پر عذاب نازل کرے گا۔ یہ جناب زینب کی بد دعا ہے ان کے لیے، آپ سمجھ لیں۔ اور کوفے کو انہوں نے کوفہ نہیں کہا ہے، کوفے میں اچھے لوگ تھے، حبیب نے مظاہر کی فیملی کوفے میں تھی، مختار ثقفی کی فیملی کوفے میں تھی، شیعوں سے کوفہ بھرا ہوا تھا۔ کس کو کہا ہے؟ کیریکٹر کو کہا ہے، کردار کو کہا، یا اہل الکوفہ یا اہل الغدر والمکر والحیل۔ اس میں اہل کوفہ نہیں لائے، اے غدارو، اے مکارو، اے سازش کرنے والو، یہ کیریکٹر ہے جو بھی ہو، کسی زمانے میں بھی ہو۔ لہذا ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا ہے اور اپنی نسلوں کا انتظام کرنا ہے۔ میں نے اپنی شرعی ذمہ داری سمجھ کے بات کی، میرا کمنٹس، میری بات اللہ رسول کے لیے، میں اس کو بھی گواہی دیتا ہوں، کسی پرسنل انسان کے لیے، کسی پرسنل ادارے کے لیے، کسی پرسنل مومن کے لیے میں گواہی دیتا ہوں خدا کو حاضر نہ جان کے، میں نے یہ کمنٹس نہیں کیا ہے۔ میں نے ایک کامن بات کہی ہے تاکہ آپ فیصلہ خود کریں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ اور دین بچایا ہے امام حسین نے، اور ایسے بچایا کہ امام حسین نہ ہوتے تو دین نہ ہوتا۔ اسی لیے خواجہ معین الدین چشتی نے کہا دین است حسین، حسین دین ہے، دی پناہ است حسین، دین بھی حسین ہے اور دین کو پناہ دینے والا بھی حسین۔ اگر دین کی بات نہ ہوتی، خدا کی قسم کسی میں جرت تھی عباس کی موجودگی میں کوئی ایک تیر چلا دے؟ کسی میں جرت تھی کہ چوتھے امام، آپ کیا سمجھتے ہیں چوتھے امام مریض تھے؟ نہیں، امام مریض نہیں ہوتا، وہ تھوڑی دیر کے لیے بیمار پڑے تھے، بس وہ اتنی دیر کے لیے پڑے تھے، اتنا بیمار خدا نے ڈالا تھا کہ جہاز ساقط ہو جائے، امام کی مدد نہ کر تاکہ نسل آگے بڑھ جائے، اگر جاتے تو وہ بھی شہید ہو جاتے۔ چند گھنٹوں کے لیے امام کو بیمار خدا نے ڈالا تھا، بیمار نہیں تھے چوتھے امام۔ چوتھے امام میں اتنی طاقت جتنی حسین میں تھی، سب کے سب محمد تھے۔ اگر چوتھے امام بھی شام غریبہ میں تلوار اٹھاتے اور گھوڑے پر بیٹھ جاتے نا، ویسے ہی جنگ کرتے جیسے حسین نے کیا، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ لیکن پھوپھی کو بے پردہ دیکھا، لیکن سکینہ کو تماچے کھاتے دیکھا۔ کوئی بھائی اپنی بہن کو اس طرح دیکھ سکتا ہے؟ ماں کے سر سے چادر چھن گئی، خیموں میں آگ لگ گئی، کوئی کر سکتا تھا؟ کیوں؟ دین کے لیے، اسلام کے لیے۔ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ ہم نے سید سجاد کو کربلا کے بعد بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ کیوں؟ دین میٹر تھا۔ پھوپھی تیری چادر چلی گئی لیکن دین کو سایہ تو مل گیا۔ ایسی مصیبت، بس دو جملہ کہہ دیتا ہوں۔ چوتھے امام بہت روتے تھے، بہت روتے تھے، جب بھی کسی یتیم سے ملتے تھے تو بہت روتے تھے۔ ایک یتیم کا حادثہ ہوا، 7 سال کی بچی کو دیکھا، امام سے برداشت نہ ہوا، بچی کو دیکھ کر واپس آئے اور زارو قطار گھر میں رونے لگے۔ پوچھا مولا آج رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا میں نے اس بچی کو دیکھا، بس میں نے دیکھا کہ جب اس کا باپ مر گیا تو اس کے چچا اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے تھے، اس کی ماں اس کو آغوش میں لے کے بیٹھی ہوئی تھی۔ میری بھی تو ایک بہن تھی، اس کا بھی تو باپ کا سایہ سر سے اٹھا۔ امام رونے لگے۔ دو جملہ اور سن لیجئے، اور آپ نے گریہ کر لیا۔ دو جملہ بس سن لیجئے۔ امام کہنے لگے، رونے لگے، مولا کیا بات ہے؟ کہا جتنا میری بہن سکینہ پہ ظلم ہوا ہے تم اس کو سوچ نہیں سکتے۔ کیا ظلم ہوا ہے مولا؟ کہا کہ جب ہم اسیر ہو کے جانے لگے تو گرمی بہت تھی، یہ ظالم آئے ہے، میں کیسے ان بات کو پڑھوں، 2 وقت پانی دیتے تھے، صبح اور شام، دن میں ہمیں پانی نہیں ملتا تھا،
سید سجاد کے جب پانی تقسیم کرنے کا وقت آتا تھا، اولاد والوں بہت سخت مصائب ہے، تو شمر کہتا تھا پانی میں بانٹوں گا، اور شمر خود پانی بانٹنے کے لیے آتا تھا۔ وہ کرتا کیا تھا کہ سکینہ کو اپنے ساتھ کر لیتا تھا، کہتا تھا جب میں سب کو پانی پلا لوں گا تو تمہیں پانی پلاؤں گا۔ میری بہن کو پانی نہیں دیتا تھا، پانی پلانے کے بعد بی بی بولتی نہیں تھی اس سے کچھ، کہتا تھا میں جانوروں کو پانی پلا لوں۔ اللہ اکبر۔ چوتھے امام کہتے جب سب کو پانی پلا لیتا تھا تو اکثر سکینہ کو پانی دیتا نہیں تھا، زمین پر پھینک دیتا تھا، اور جب سکینہ کہتی تھی میرے چچا تیرے بغیر کوئی پانی نہ پلائے گا، تو شمر بی بی کو تازیانے مارتا تھا۔ بس کہتے ہیں بس یہی تو رونا ہے، دو جملہ سن لے کہ جیسے ہی پانی کا وقت آتا تھا، سکینہ یا تو زینب کے پیچھے جاتی تھی یا میرے پیچھے آتی تھی، بھیا شمر سے بچا لو، بھیا شمر سے بچا لو۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس عزا کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، حاضرین پر رحمت نازل فرما۔ پروردگارہ جب تک ہماری مغفرت نہ فرما دے، جب تک ہمیں عزت و شرف نہ دے ہمارے لئے آخری محرم قرار نہ دے۔ پروردگارہ جس محرم میں جو بھی ہم نے خدمات کی ہے، جو بھی جس طریقے سے تبرک کے حوالے سے، ڈونیشن کے حوالے سے، ماتم مجلس کے حوالے سے، نوحے اور ذکر کے حوالے سے، امام بارگاہ کے مینجمنٹ کے حوالے سے، پروردگارہ تیرے حسین کی شان کے مطابق بہت کم ہے۔ پروردگار اگر کوتاہی رہ گئی ہو تو اسے قبول فرما، کوتاہی کو نظر انداز فرما، ہمیں حسین کے سچے عزاداروں میں شامل فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ پروردگار حاضرین پر رحمت نازل فرما۔ پروردگار ان کی نسلوں میں آل محمد کے چاہنے والے باقی رکھ۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری نسلوں کو عزادار قرار دے، عزاداری میں فروغ فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ دشمنان اہل بیت کو نابود فرما، دشمنان تشیع کو رسوا اور ذلیل فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔ یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، جب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، پابند نہ ہوا ہے، ہائے پابند نہ ہوا ہے، رونے پہ نہ پہرا ہو، یا رب کوئی زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ
زندہ میں نہ تنہا ہو، پابند نہ ہو آہیں، ہائے پابند نہ ہو آہیں، رونے پہ نہ پہرا ہو یا رب، زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ، زندہ میں نہ تنہا ہو، تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، زندہ در زندہ، ہائے زندہ در زندہ، اس کے لیے قضا ہو یا رب کوئی معصومہ، زندہ میں نہ تنہا یا رب کوئی معصومہ، زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ، زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ، زندہ میں نہ تنہا ہو، پابند نہ ہو آہیں، ہائے پابند نہ ہو آہیں، رونے پہ نہ پہرا ہو یا رب کوئی زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ، زندہ میں نہ ہو، تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، زندہ در زندہ، ہائے زندہ در زندہ، اس کے لیے قضا ہو یا رب کوئی ماں، زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ، زندہ میں نہ تنہا ہو، زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی، زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی، جیسے کہ سکینہ کو ہے، جیسے کہ سکینہ کو ہر زندان رو رہا ہو یا رب کوئی زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ، زندہ میں نہ تنہا یا رب کوئی معصومہ، زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ، زندہ میں نہ تنہا ہو، پابند نہ ہو آہیں، ہائے پابند نہ ہو رونے پہ نہ پہرا ہو یا رب کوئی معصومہ، زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی زندہ میں نہ ہو، ٹکرائے نہ وہ کیوں کہ زندہ کی دیواروں سے، ٹکرائے نہ وہ کیوں کہ زندہ کی دیواروں سے، بھائی سے اور پھوپھی سے، ہے بھائی سے اور پھوپھی سے، جس کو جدا کیا ہو یا رب کوئی معصومہ، زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ، زندہ میں نہ تنہا ہو
یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو پابند نہ ہو آہیں ہائے پابند نہ ہو رونے پہ نہ پہرا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ نہ ہو یا حسین یا حسین یا حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغربا معین الضعفاء والفقراء سلطان والحسن علی ابن موسی رضا کن شفیعنا و شفیع والدینا فی یوم الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم صاحب رسول الزمان الامان 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 من فتنة الزمان اجل اللہ تعالی فرجک و سہل اللہ تعالی مخرجک و ظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنین نیاز کا انتظام ہے، نیاز کھا کر جائیں آپ لوگ.